السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 1020، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 21 تا 22، پارہ نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو۔ اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا اور اس چیز نے ان کو ایمان اور فرما برداری میں زیادہ کیا۔ لقد البتہ تحقیق کانا ہے لکم تمہارے لیے فی رسول اللہ رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ نمونہ حسنۃ نہایت اچھا لمن اس کے لیے جو کانا ہے یرج اللہ اللہ کی امید رکھتا، والیوم الآخرہ اور یوم آخرت کی، وذکر اللہ اور یاد کرتا ہے اللہ کو، کثیرا بہت زیادہ، ولما اور جب رآ دیکھا المومنون مومنوں نے الاحزاب لشکروں کو، قالو تو انہوں نے کہا ھذا ما یہ وہی ہے جس کا وعدنا وعدہ کیا ہم سے اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ اور سچ کہا اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وما زادہم اور نہیں اس نے زیادہ کیا ان کو، الا مگر ایماناً ایمان، وتسلیماً اور فرما برداری میں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الاحزاب کی آیات بینات، سورۃ الاحزاب جو کہ غزوہ خندق کے حوالے سے ہے، اللہ پاک پروردگار نے فرمایا کہ تمہارے لیے حضور حضرت محمد عربی محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین اسوہ اور بہترین قدوہ، بہترین نمونہ ہے۔ اب یہاں ان آیات میں غزوہ خندق کا بیان ہو رہا ہے، تو مومنوں کو کہا گیا اور کلمہ پڑھنے والوں کو کہا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ اور بہترین اسوہ ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے، کسی خاص وقت تک کے لیے نہیں، اور پیغمبر کی حیات تک محدود نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی وفات اور پیغمبر کی ممات کے بعد بھی حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے، امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے اور لطف پر لطف یہ ہے کہ چاہے وہ کافر ہو یا چاہے وہ مسلمان ہو، ہاں جی، جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوے اور آپ کے نمونے کو اختیار کر لے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہاں جی، مومن ہے تو اس کی کامیابی دنیا میں بھی ہے اور قبر و آخرت کے اندر بھی ہے، اور اگر کافر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قدوہ اور نمونہ بنا لے تو کافروں کے قدم کو بھی کامیابیاں چومیں اس دنیا کے اندر۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کفار نے بھی
ہاں جی اسلام کے سنہری اصولوں کو اپنا رکھا ہے، اور اسلام سراسر سنہری اصولوں کا ایک خوبصورت شجر ہے اور درخت ہے۔ اور دنیا کے اندر جہاں کافروں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کو اپنایا، وہ کافر بھی دنیا کے اندر کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ اور پھر کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قدوہ اور بہترین نمونہ ہونا، وہ دنیا آخرت اور قبر کی کامیابیوں کا ضامن ہے۔ خندق کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مردانہ وار تمام مشقتوں مصیبتوں کا اور ہر قسم کے ڈر اور خوف کا سامنا کیا، اور ہر قسم کے ڈر اور خوف کو برداشت بھی کیا۔ اسی طرح میدان میں لڑنے کی باری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے آگے۔ ہاں جی خندق کھودنے میں کدال اٹھانے اور کدالیں چلانے کی باری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیش پیش۔ اور معاملہ یہ تھا کہ خندق کے کھودتے ہوئے اگر کوئی چٹان بہت بڑی سامنے آ گئی جسے عام صحابہ اور عام لوگ نہ توڑ پاتے، تو اس موقع کی کھدائی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا، اور پیارے نبی علیہ السلام مٹی ڈھونے میں، جنگی ترانے پڑھنے میں، بھوک اور پیاس کو برداشت کر جہادی ترانوں کے گانے میں بنفس نفیس پوری طرح سب سے آگے آگے اور پیش پیش رہے۔ کوئی منافق عذر اس وقت کر سکتا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی لوگوں کو آگے کر دیتے اور خود مگر معاملہ یہ تھا کہ ہر محاذ پر آگے آگے ہی رہے اور کسی قسم کی بلکہ پوری طرح بہادری اور جرت کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، اور یہ نمونہ صرف خندق تک کے لیے نہیں تھا بلکہ احد کے مارکے کے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام سب سے آگے آگے رہے اور پیش پیش رہے، اتنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک میں لوہے کی کیل گھس گئیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کافروں پر پیش قدمی اتنی تھی کہ آپ کے شہید ہونے، آپ کی موت کی افواہ اور خبر پھیل گئی۔ اور اگر ہم طائف اور مکہ کی زندگی کی بات کریں تو وہاں بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پیش پیش اور سب سے آگے۔ یہ ہوتا ہے لیڈر، یہ ہوتا ہے قائد، اور یہ ہوتا ہے رہنما کہ خود سب سے آگے آگے رہنے والا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں بھی اور اپنی وفات کے بعد بھی تمام کلمہ پڑھنے والوں اور تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین قدرین اسوہ۔ ہاں جی اور عام زندگی کے اندر بھی اور پوری زندگی کے اندر بھی، زندگی اور دنیا کے ہر محاذ میں، ہر کام کے اندر، بازار ہو یا مسجد ہو، جنگ اور جہاد ہو یا امن و امان ہو، خاندان کا معاملہ ہو، قوم اور برادری کا معاملہ ہو، علاقے اور محلے داروں کا معاملہ ہو، غمی کا معاملہ ہو، خوشی کا معاملہ ہو، مرنے کی بات ہو یا جینے کی بات ہو، شادی کی بات ہو یا جنازے کی بات ہو، خریداری کرنے کی بات ہو یا تجارت اور فروخت کرنے کی بات، اندھیرا ہو یا اجالا ہو، ہاں جی دن ہو کہ رات ہو، حضور حضرت محمد عربی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین نمونہ اور بہترین قدوہ بنایا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ اور قدوہ اور اسوہ بنا کر آپ کے قدم پہ قدم رکھا، آپ کی سیرت پر، آپ کی سنت پر، آپ کی حدیث پر انہوں نے پورا عمل کیا۔ اس لیے وہ صحابہ دنیا میں، قبر میں، آخرت میں کامیاب ہوئے اور کامران ہوئے۔ اور آج مسلمان کی ذلت اور رسوائی کا سب سے اور ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی
محبت کا دم تو بھرتے ہیں مگر آپ کی پیروی وہ نہیں کرتے، بلکہ بد نصیب وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں آر، شرمندگی اور تنگی محسوس کرتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں کہ خالی محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ورنہ خالی خولی محبت تو آزر کو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ صرف محبت کی بات کریں تو محبت کی بات میں ابو طالب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اور حضور سے محبت کرتے تھے، ہاں جی، لیکن حضور کی پیروی نہیں کی، حضور کو نمونہ نہیں بنایا، حضور کی سنت اور سیرت پر اور حضور کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوئے، تو کیا جنت ملی یا جہنم ملی؟ تو ہمارے سامنے رزلٹ موجود ہے، آزر کے لیے بھی جہنم ہے، ابو طالب کے لیے بھی جہنم ہے، حالانکہ یہ محبت کرنے والے، پریم اور پیار کرنے والے تھے، مگر چونکہ سیرت اور تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہوئے تو کامیاب ہونے کی بجائے ناکام اور نامراد ہوئے۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہماری کامیابی، ہماری کامرانی، ہاں جی، ہماری کامیابی اور ہماری کامرانی بھی اسی بات میں ہے کہ ہم حضور سے محبت کو بھی لازم کر لیں، حضور کی اطاعت اور تعلیمات پر عمل کرنا بھی اپنے اوپر لازم کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ کامیابی نہیں ہوگی، ورنہ کامرانی نہیں ہوگی۔ محبت کے بڑے بڑے دعووں کے باوجود فقط جہنم ہوگی اور صرف جہنم ہوگی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمونہ اور اسوہ اور قدوہ کن کے لیے ہے؟ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چند باتیں بیان فرمائیں۔ وہ بات یہ ہے کہ اسے اللہ کی ملاقات کا یقین ہو، ہاں جی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے کا یقین رکھتا ہے، اسے معلوم ہو، وہ جانتا ہو، وہ مانتا ہو کہ میں نے 1 to 1 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بنفس نفیس پیش ہونا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمونہ اس کے لیے ہے جسے قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ کہنے کے تو ہم مسلمان مانتے ہیں کہ جناب ہم اللہ میں مانتے ہیں، ہاں جی، لیکن کام ہمارے الٹ ہیں۔ دوسری بات کہ یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان ہو کہ اس زندگی کے بعد پھر زندگی ہے، یہ مردہ، یہ میت، جب یہ ہڈیاں بکھر جائیں گی، یہ ڈھانچہ بکھر جائے گا، پھر اللہ زندہ کرے گا اور قیامت کا دن برپا ہوگا، تو جسے قیامت کے دن پر ایمان ہوگا۔ اور فرمایا تیسری بات یہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہو، وہی نبی پاک علیہ السلام کے اسوے پر عمل کرے گا، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا ہوگا۔ جن کو اس بات پر یقین نہیں تھا کہ اللہ سے ملنا ہے، اور جو قیامت اور آخرت کے دن کو نہیں مانتے تھے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا اور وہ ناکام ہوئے اور نامراد ہوئے۔ ماننے کو آج ہم مسلمان مانتے ہیں کہ آخرت کا دن ہے، تو صرف زبان سے مان لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی آواز پر، اللہ کے بلاوے پر مسجد آنا اپنے اوپر لازم ٹھہرا لیتے، لیکن زبان یہ کہتی ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح پر نماز میں حاضر نہیں ہوتے، تو یہ اللہ کو نہ ماننا ہے۔ آخرت کو ماننے کا دعویٰ ہے مگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ارکان اسلام پر عمل کوئی نہیں۔ پیسہ ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، طاقت، پیسہ اور فرصت اور استطاعت ہے مگر حج نہیں کرتا، ہاں جی، نماز نہیں پڑھتا، رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، تو یہ 1000 مرتبہ کہتا رہے کہ قیامت کے دن نے ہونا ہے، یہ اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ یہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترازو لگانا ہے، اعمال کو تولے جانا ہے۔ اب جس الو بدبخت کے پاس اعمال ہی کوئی نہیں ہے تو اس کے اعمال کو کہاں تولا جائے گا؟ قیامت کو ماننے کا مطلب ہے ترازو اور میزان کا ماننا، اور جب ترازو اور میزان پر ایمان لے آیا
تو اب اس ترازو اور میزان میں کوئی چیز تو ڈالی جائے گی نا. جی اس ترازو کے اندر کوئی چیز تو ڈالی جائے گی کہ جسے تولا جائے. تو اس کے پاس تلوانے کے لیے کخ بھی کوئی نہیں ہے، تو مطلب اس نے قیامت کے دن کو نہیں مانا. اور تیسری صفت جی جو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات اور سیرت پر عمل کرنے والے ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہوں گے، کثرت کے ساتھ اللہ پاک پروردگار کا ذکر کرنے والے. اور ذکر میں سب سے بڑا ذکر دن رات میں 5 مرتبہ وہ نماز کا ادا کرنا ہے. غزوہ خندق کا وہ موقع ہے اور کفار 10,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں. اس موقع پر منافقوں کا حال تو یہ تھا کہ انہوں نے کہا مارے گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ہمارے پلے ککھ نہیں رہا. خود بھی بھاگ رہے ہیں، باقیوں کو بھی کہہ رہے ہیں فرجعوا لا مقام لکم، بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ. لیکن منافقوں کے برعکس مومنوں کا حال یہ تھا کہ اپنی تعداد 1,000 ہے اور کفار کی تعداد 10,000 ہے. جب اپنے مقابلے میں 10 گنا بڑا لشکر دیکھا ان کے پاؤں ڈگمگانے کی بجائے وہ بزدل اور ڈرپوک ہو کر بھاگنے کی بجائے کہنے لگے یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. ہاں جی اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچا وعدہ کیا. وہ وعدہ کیا تھا؟ پروردگار نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جنت صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے پر نہیں ملنے والی. کلمہ پڑھو گے تو تمہاری آزمائش ہوگی، تمہیں فتنوں میں ڈالا جائے گا، آزمائشوں میں تمہیں بٹھی میں ڈالا جائے گا، تمہیں آگ میں ڈالا جائے گا، تمہیں زندہ آروں پر زندہ جلتے اور بھندر ڈال دیا جائے گا. کلمہ پڑھو گے بچے تمہارے یتیم ہوں گے، جوانیاں تمہیں قربان کرنی پڑے گی، مال اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا. جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا ام حسب ولما یاتکم مثل مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب. فرمایا کہ تم نے گمان رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. ہاں جی مطلب صرف کلمہ پڑھ ایسے جنت نہیں ملنے والی، حالانکہ ابھی تک تمہارے پاس تمہارے اوپر ان جو تم سے پہلے تھے پہلے ایمان والوں کو اللہ نے قحط سالی کے ساتھ، بیماری کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ، جنگ کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ آزمایا، یہاں تک کہ ایمان والے اور رسول پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، کب پہنچے گی. فرمایا سن لو اللہ کی مدد قریب ہے. تو مومنوں نے اپنے سے 10 گنا بڑا لشکر دیکھا تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اور اتنا بڑا لشکر دیکھ کر ایمان ڈگمگانے کی بجائے ان کا ایمان اور زیادہ ہوا اور وہ فرم برداری میں اور زیادہ ہوئے. معلوم ہوا کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے. جیسا کہ امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر اس پر قرآن مجید سے 8 آیات اور متعدد احادیث لے کر انہوں نے یہ بات ثابت کی کہ ایمان میں کمی بھی پڑتی ہے اور ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.